کیونکہ ہم مذہب اسلام کو ماننے والے ہیں، اس لیے ہمیں اسلام نے ایسی تعلیمات دی ہیں کہ جن تعلیمات کی روشنی میں ہم دنیا کی تمام تر برائیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور روک سکتے ہیں۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے نکاح کو بے حد آسان بنایا۔ بے حد آسان بنانے کی وجہ یہی ہے کہ اس کی وجہ سے کسی انسان کو نکاح کے بندھن میں اور شادی کے بندھن میں بندھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ بھئی آپ لوگوں نے، ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کے حالات سے واقف ہیں، جس کام میں الجھن ہوتی ہے انسان اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ ارے بہت مغز ماری ہے، چھوڑو ہٹاؤ یار۔ پہلے آج سے 10 سال 12 سال پہلے اگر آپ جائیں تو پاسپورٹ بنوانے میں بڑی الجھنیں ہوا کرتی تھی، بہت مشکل۔ بعض لوگوں نے صرف اسی وجہ سے پاسپورٹ نہیں بنوایا کہ 17 مغز ماری ہے، یہ کرو وہ کرو، یہاں جاؤ وہاں جاؤ، فلاں ڈھیکا، نہیں بنوایا۔ اسی طرح سے اور کوئی گورنمنٹ یا سرکاری کام اگر کسی کو ہے تو سمجھ رہا ہے کہ اس کام کے بغیر بھی میرا کام چل جائے گا، تو انسان اس کام کی جو پریشانیاں، ان پریشانیوں کو دیکھ کے کیا کر لیتا تھا، پیچھے ہٹا لیتا کہ نہیں کرنا یار، ہٹاؤ۔ بہت دھکے مکی کرنا پڑتی ہے، یہاں جاؤ وہاں جاؤ، یہاں سے وہ لاؤ، وہاں سے یہ لاؤ، اس سے ملو، اس سے لکھواؤ، یہ لے جاؤ۔ تو انسان کی فطرت اور نیچر یہ ہے کہ جہاں اس کو دقت اور پریشانی آتی ہے اس چیز سے انسان اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، دور کرتا ہے، بچاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ساری مخلوق کو اور انسانوں کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی فطرت کو جانتے ہیں اور اس انسان کے متعلق فرمایا کہ یہ انسان بڑا جلد باز ہے، ہر کام میں اس کو کیا ہوتی ہے، عجلت ہوتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے نکاح جیسی ضرورت، شادی جیسی ضرورت اگر بر وقت نہیں ہوگی تو یہ انسان جلد بازی کی وجہ سے غلط طرف قدم اٹھائے گا۔ اگر اس نکاح کو اور شادی کو تھوڑا پیچیدہ اور مشکل بنا دیا جاتا اور بر وقت موقع پر انسان کی ضرورت پوری نہ ہوتی تو پھر انسان اپنی جلد بازی کی وجہ سے کیا کرتا، غلط طریقے اور غلط راستے اختیار کرتا۔ لہذا شریعت نے اس کو کیا کر دیا، آسان سے آسان تر بنا دیا۔ اتنا آسان بنا دیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا آسان بنا دیا۔ شادی کی بھی ایک عمر ہے کہ بچہ بالغ ہو جائے، بچی بالغ ہو جائے اور وہ اپنا اچھا اور برا سمجھنے لگ جائیں، اپنی ذمہ داریاں سمجھنے لگ جائیں۔ نہ تو اتنی کم عمر میں شادی ہو کہ بچے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہی نہ سمجھ سکیں، اور نہ اتنی تاخیر سے شادی ہو کہ انسان کے سارے جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں اور اس کی ساری خواہشیں اس کے پیروں کے نیچے دب جائیں۔ اسلام نے ہمیں میانہ روی دی ہے، درمیانہ اور اعتدال کا راستہ ہمیں ہر جگہ دیا ہے۔ کنجوسی اور بخل سے شریعت نے ہمیں جگہ جگہ پر منع کیا اور اس کی بڑی مذمت آئی۔ کنجوسی کس کو کہتے ہیں؟ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجوسی سے پناہ مانگی، بخل سے پناہ مانگی، اور بعض جگہوں پر ہے کہ کنجوس آدمی، بخیل آدمی اپنی بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ شیطان کا داؤ جتنا بخیل انسان پر چلتا ہے اتنا سخی انسان پر نہیں چل سکتا۔ بخیل انسان سے شیطان بے فکر ہے اور سخی انسان سے شیطان گھبرایا ہوا ہے کہ یہ تو اس کی سخاوت کی وجہ سے نکل جائے۔ تو بخل کہتے ہیں انسان کی اپنی ضرورت پر بھی خرچ نہ کرنا۔ ایک انسان کی طبیعت خراب ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہے، اس کو علاج کی ضرورت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ علاج نہیں کرا رہا ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ بخیلی کہلاتا ہے، کنجوسی کہلاتا ہے۔ سردی ہے کڑاکے کی، تیز ٹھنڈ ہے، ضرورت ہے گھر میں اچھا لحاف لایا جائے، رضائی کا انتظام کیا جائے، چادر کا انتظام کیا جائے، شال کا انتظام کیا جائے، پیسے بھی ہیں انسان کے پاس، لیکن کیا سوچ رہا ہے انسان، 2 مہینے کی تو سردی ہے، نکل جائے گی، اس کے لیے کیا کمبل خریدنا، کیا رضائی خریدنا، یہ کنجوسی ہے۔ انسان کے پاس پیسے ہیں لیکن گھر سے باہر نکلنے کے لیے وہ اپنے پیروں کے لیے موزے نہیں خرید پا رہا ہے، سویٹر اور جرکن نہیں خرید پا رہا ہے، اور جو کچھ سردی سے بچاؤ کے اسباب ہو سکتے ہیں، گمچا ہو گیا، رومال ہو گیا، جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹوپا ہو گیا، ان چیزوں کو نہیں خرید رہا ہے۔ صرف کس وجہ سے؟ ان پیسے بگاڑے ہیں۔ اگلے پھالتو میں پیسے بگاڑنا ہے۔ ہر سال آتی ہے سردی تو 2 مہینے کی تو بات ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے کبھی کم ہوتی ہے۔ جس دن زیادہ ہو اس دن گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ یہاں ضرورت ہے پیسہ خرچ کرنے کی، یہاں پیسہ نہ خرچ کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ کنجوسی کہلاتا ہے، بخل کہلاتا ہے۔ اس کی مذمت آئی۔ اور ایک ہے اسراف، فضول خرچی، اس سے بھی ہماری شریعت نے ہمیں منع کیا ہے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، بہت زیادہ اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچی کیا ہے؟ انسان کے پاس پیسہ ہے، اس پیسے کی کوئی اہمیت اس کے سامنے نہیں ہے،
ہر سال نئے نئے سوٹر، جرکن، توپے، موزے، لحاف، کمبل، چادریں، سارے سامان ہر سردی میں کیا کرتا ہے؟ نئے خریدتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ اسراف کہلاتا ہے۔ آپ کے پاس ہے پہننے کے لیے اور زیادہ بوسیدہ بھی نہیں ہوئے ہیں، پھٹے بھی نہیں ہیں، خراب بھی نہیں ہوئے ہیں، ان کی دمک اور چمک بھی پھیکی نہیں پڑی ہے، اس کے باوجود ہر سال صرف چوچلوں کے خاطر خریدنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اسراف کہلاتا ہے۔ اس سے شریعت نے کیا کیا؟ تو ہمارا بیلنس بنایا اعتدال کا، اور بیچ بیچ کا راستہ ہمیں دیا کہ بھیا درمیانہ طریقے پر چلو، یہی تمہارے لیے کیا ہے؟ کامیابی۔ تو ایسا ہی شادی بیاہ کے اندر بھی ہمیں میانہ روی اختیار کرنا چاہیے۔